قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے متعلق جس میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں، لیکن بطور تمہید اور فائدے کی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہماری بعض عبادات یومیہ ہیں جیسے نماز، اور بعض عبادات سالانہ ہیں یعنی جن کی ادائیگی سال کے بعد کرنی ہوتی ہے، جیسے قربانی، حج، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ۔ جو سالانہ عبادات ہیں ان کا مدار اللہ تعالیٰ نے چاند کی گردش پر رکھا ہے، اور جو یومیہ عبادت ہے اس کا مدار سورج کی گردش پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کے لیے چاند اور سورج دونوں کی گردش اور تاریخ کا حساب جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اصل مضمون کی طرف۔ نماز یومیہ عبادت ہے، اس لحاظ سے اس کا تعلق سورج کی گردش پر ہے۔ قرآن پاک کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اجمال ہے، یعنی صرف اتنا تذکرہ ہے کہ ہر نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت مقرر فرمایا ہے جس وقت میں اس نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ اس میں قدر تفصیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کے وقت۔ تو اس آیت مبارکہ میں 3 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ دلوک شمس، پہلا لفظ سورج کے ڈھلنے کو کہتے ہیں، یعنی زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیانی وقت کو دلوک شمس کہا جاتا ہے۔ تو اس میں 2 نمازوں کا تذکرہ آ گیا، ظہر کا اور عصر کا، یعنی زوال کے فوراً بعد ظہر کا وقت ہے اور غروب سے کچھ پہلے عصر کا وقت ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے غسق اللیل، اور غسق اللیل کہتے ہیں رات کی تاریکی اور اندھیرے کو۔ اس میں بھی 2 نمازیں آ گئیں، ایک اندھیرا شروع ہوتے ہی نماز یعنی مغرب کی، اور دوسرا اندھیرا اور تاریکی مکمل چھا جانے پر جو نماز ادا کی جاتی ہے یعنی عشاء کی نماز۔ تیسرا لفظ ہے وقرآن الفجر، اس فجر سے مراد فجر کا وقت ہے، یعنی روشنی پھوٹنے کا وقت، جس کو دوسرے لفظوں میں صبح صادق کہتے ہیں۔ تو اس طرح اشارتاً 5 نمازوں کے اوقات اس میں آگے، البتہ اوقات صلاۃ کی تفصیل احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ تیسری بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نمازوں کے 3 نام اللہ تعالیٰ نے، یعنی 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں کے صراحتاً نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ 2 کے نام پر تو مستقل صورت نازل کی گئی، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر اور سورۃ العصر کو اتارا ہے۔ اور تیسری نماز، نماز عشاء، اس کا تذکرہ سورۃ النور آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ تو یہ 3 نمازوں کے نام صراحتاً قرآن پاک میں مذکور ہیں، البتہ ظہر اور مغرب کا نماز کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام اور اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔